ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں نازل ہوں، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ہماری اس ہفتہ واری پروگرام کی 7ویں نشست ہے۔ پچھلی یعنی 6ٹھی نشست میں وسیلہ کی حقیقت کے عنوان پر وسیلہ کا لغوی اصطلاحی معنی اور وسیلہ کی 4 جائز شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اسی عنوان کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، جس میں وسیلہ سے متعلق لوگوں کے شبہات اور ان کے دلائل کا جائزہ ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وسیلہ کی 2 شکلیں ہیں، ایک متفق علیہ، ایک مختلف فی، یعنی دعاؤں میں کسی کا وسیلہ لینا یہ 2 قسم کا ہے۔ بعض وہ قسمیں اور شکلیں ہیں جن پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بعض وہ شکلیں ہیں جن کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ جن شکلوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ 4 ہیں، جن کا ذکر پچھلے درس میں آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ جس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کیا اپنی دعاؤں میں کسی نبی، کسی بزرگ، کسی ولی یا کسی بھی نیک اور صالح آدمی کی ذات کا یا اس کے مقام و مرتبے کا وسیلہ اختیار کر کے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ یعنی یوں کہنا کہ الہ العالمین فلاں کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے، فلاں کے حق سے حق میں میری دعا قبول فرما لے، یا فلاں کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو کیا ذات، مقام و مرتبہ اور حیثیت کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ سوائے کچھ لوگوں کے جنہیں کہنا چاہیے کہ بدعات کے دلدادہ اور شوقین ہیں، باقی تمام لوگ اس وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں احناف کے 2 طبقے، ایک دیوبندی، دوسرے بریلوی، اگر عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں طبقے ذات اور مقام و مرتبے کو وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن لٹریچر کے حساب سے دیکھا جائے، ان کے بڑے علماء کے اقوال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیوبندی حضرات کے یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد کسی بھی صالح اور نیک آدمی کے مقام و مرتبے یا اس کی ذات کا وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ بریلوی حضرات عمل کے لحاظ سے بھی اور لٹریچر کے لحاظ سے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بزرگان دین کی ذات، ان کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے اور دعا کرنی چاہیے، اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں ان کے پاس اس تعلق سے کچھ اپنی دلیلیں ہیں۔
وہ دلیلیں کیا ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے اسے ذکر کرنا آج کا موضوع ہے، مگر اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ دنیا کے تمام افکار اور عقائد اور نظریات کے قائلین کے پاس اپنے دلائل ضرور ہیں، اور اگر وہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں تو ان کے دلائل بھی قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہیں۔ اس لیے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے یہ سن کر کے کہ اس کے پاس دلیل ہے کسی طرح مرعوب ہونے کی قطعا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف دلیل ہونا کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا اور بھی ہونا ضروری ہے۔ اول تو یہ کہ وہ دلیل صحیح ہو، یعنی اگر کوئی قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی ہے تو واقعی وہ قرآن کریم کی آیت ہی ہو، اگر کوئی حدیث پیش کی گئی ہے تو وہ سند کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے صحیح اور ثابت شدہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کے تعلق سے قرآن کی یا حدیث کی جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ دلیل اس مسئلے کو ثابت بھی کر رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دلیل میں کوئی اور بات بیان کی گئی ہے اور اسے کسی اور مسئلے کے لیے پیش کر دیا جائے۔ تو کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول تو دلیل ہو، دوسرے وہ دلیل صحیح اور ثابت شدہ ہو، اور تیسرے وہ دلیل اس بات پر دلالت بھی کرتی ہو جس کے لیے اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اتنی تمہید کے بعد اب میں بڑے اختصار کے ساتھ ان دلائل کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جنہیں وسیلہ بذات یا جاہ اور مقام کے وسیلے سے دعا کرنے کے قائلین حضرات پیش کرتے رہتے ہیں۔ پہلی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ طلب کرو، اور اس کے راستے میں محنت و مشقت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ طلب کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ لہذا جب اللہ رب العالمین نے وسیلے کا حکم دیا ہے تو پھر جیسے دعاؤں کے ذریعہ، جیسے نیک اعمال کے ذریعہ یا اور دوسری چیزوں کے ذریعہ وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی انبیاء و صالحین کی ذات اور ان کے مقام کے ذریعہ بھی وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک عام بات اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں وسیلہ سے کیا مراد ہے اور اس تعلق سے مفسرین کے کیا اقوال ہیں۔ مشہور مفسر امام المفسرین ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یقول وَاطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب طلب کرو، وسیلہ طلب کرو، یعنی قرب طلب کرو، اس کی قربت طلب کرو، اس کی نزدیکی طلب کرو۔ کیسے؟ بالعمل بما یرضیہ، وہ عمل کر کے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والا عمل کر کے اللہ کا قرب، اس کی نزدیکی تلاش کرو، یہ اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا ہے۔ وسیلہ سے یہاں یہ مراد ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وسیلہ کی تفسیر میں مروی ہے القربہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ میں وسیلہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک قربت ہے۔ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف قربت اور نزدیکی تلاش کرو۔ وَكَذَا قَالَ مجاہد، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی طرح کی بات مجاہد نے، عطا نے، ابو وائل نے، حسن نے، قتادہ نے، عبداللہ بن کثیر نے، سدی نے، ابن زید نے بھی اختیار کیا ہے۔ اسی طرح کی بات ان سارے ائمہ مفسرین نے بیان کی ہے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ای تقرب الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرو، تقربوا الیہ، اس سے قربت حاصل کرو، بالعمل بما یرضیہ، وہ عمل کر کے جو اللہ رب العالمین کو راضی کر دینے والا ہے۔
وقرأ ابن زید، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن زید نے اللہ رب العالمین کا دوسرا فرمان نقل کیا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں انسان یا کفار و مشرکین پکارتے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ھذا الذی قالہ ھؤلاء الائمہ، یہ بات الوسیلہ کی تفسیر میں جو ان ائمہ نے بیان کی ہے، کہہ رہے ہیں لا خلاف بین المفسرین فی، اس آیت کریمہ کی اس تفسیر میں، یعنی وسیلہ کا جو معنی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس معنی میں مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ گویا تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت کریمہ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی یہ ہے کہ ایسا عمل کر کے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کا قرب اور اس کی نزدیکی تلاش کرو۔ لہذا اس آیت کریمہ کا موضوع وہ ہے ہی نہیں جس کے لیے اس کو پیش کیا گیا، یعنی دعا میں کسی کی ذات، کسی کے مقام و مرتبے کو ذکر کر کے دعا کی جائے، اس آیت کریمہ میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں وسیلہ سے یہ مراد ہی نہیں ہے، اس پر تمام مفسرین متفق ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ کو وسیلے کے باب میں، وسیلے کے موضوع میں پیش کرنا گویا تمام مفسرین کے اقوال کے خلاف اپنی طرف سے ایک الگ تفسیر بیان کرنا ہے۔ یہ تو مفسرین کے اقوال ہوئے۔ اب آئیے میں احناف میں سے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث، جن کو احناف نے امام العصر اور امام المحدثین کے القاب سے بھی پکارا ہے، احناف کے بڑے علماء میں، چوٹی کے علماء میں سے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب فیض الباری صفحہ نمبر 434 اور 435 میں لکھتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العالمین کا فرمان وابتغوا الیہ الوسیلہ فذلک وان اقتضى ابتغاء واسطۃ، اگرچہ آیت کریمہ ہر طرح کا واسطہ اختیار کرنے کا تقاضا کر رہی ہے، بظاہر یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک عام بات کہی ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ طلب کرو، اس لیے ہر طرح کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، بظاہر ایسا معلوم پڑتا ہے۔ لیکن لا حجت فیہ علی التوسل المعروف بالاسماء فقط، لیکن لوگوں کا نام لے کر کے اپنی دعاؤں میں وسیلہ اختیار کرنے پر یہ آیت کریمہ دلالت نہیں کر رہی۔ اس آیت کریمہ کا تعلق اس مشہور وسیلہ سے نہیں ہے جو آج کا ہمارا آپ کا موضوع ہے، لیکن ہے وذهب ابن تیمیہ الی تحریمہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کسی کا نام لے کر کے اس کے وسیلہ پکڑنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وجاز صاحب الدر المختار، اور در مختار جو احناف کے فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے مؤلف نے کسی کا نام لے کر کے کسی کی ذات اور کسی کے مقام و مرتبے سے وسیلہ اختیار کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ولیکن لم یأتی بنقل عن السلف، لیکن انہوں نے سلف سے کوئی قول نقل نہیں کیا ہے۔ یعنی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو وسیلہ کا لفظ آیا ہوا ہے اس کا ہمارے اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو نام لے کر کے لوگوں کا مقام و مرتبہ ذکر کر کے وسیلہ طلب کیا جاتا ہے، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور صاحب در مختار نے جو اس کی اجازت دی ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ لہذا نہ تو احناف کے ہاں یہ جائز ہوا اور نہ ہی اس آیت کریمہ میں وہ وسیلہ ثابت ہوا جسے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری دلیل، اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، وہ لوگ جو پکارتے ہیں لوگوں کو، جنہیں پکارتے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرتے ہیں، اب اس بات پر توجہ رکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب اس لائق ہے کہ اس سے بچا جائے، اس سے ڈرا جائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3030، کہتے ہیں کان نفر من الانس یعبدون نفر من الجن، زمانے جاہلیت میں
انسانوں میں سے بہت سے لوگ بہت سے جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں بہت سے انسان بہت سے جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ، تو جنوں کی اس جماعت نے اسلام قبول کر لیا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے. جس جماعت کی عبادت کیا کرتے تھے اس جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اسلام قبول کر لیا. وَاسْتَمْسَكَ الْإِنسُ بِعِبَادَتِهِمْ، مگر انسان اب بھی ان کی عبادت ہی میں لگے رہ گئے. جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ تو اسلام قبول کر لیے، اور جو لوگ ان جنوں کی عبادت کر رہے تھے وہ اب تک ان کی عبادت سے جڑے اور چمٹے رہ گئے. فَنَزَلَتْ، تو انہی لوگوں کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اولئک یدعون ربهم، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ، جن لوگوں کو یہ حضرات پکار رہے ہیں، جن جنوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، ان جنوں کا اپنا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں سے ہر آدمی اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہو جائے. تو یہاں بھی یبتغون الیہ الوسیلہ میں وسیلہ سے مراد قرب ہے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی ہے، نہ کہ اپنی دعاؤں میں کسی کے ذات یا کسی کا نام لے کر کے کسی کے مقام و مرتبے کو ذکر کر کے وسیلہ طلب کرنا بیان کیا گیا. لہذا اس آیت کریمہ کا بھی موضوع وہ نہیں ہے جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے. تیسری دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1010، اور ذات یا مقام و مرتبے کے ذریعہ وسیلہ طلب کرنے والے لوگوں کی مضبوط ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب، جب بھی ان کے زمانے میں قحط پڑ جایا کرتا تھا، سوکھا پڑ جایا کرتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعہ بارش طلب کیا کرتے تھے. وقال، اور جب طلب کرتے تو کہتے تھے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے بارش طلب کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب بھی قحط پڑتا تھا تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. اور دعا کس طرح کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہم انا کننا نتوسل بنبینا، اے اللہ ہم تیری طرف وسیلہ پکڑتے تھے اپنے نبی کے ذریعہ. فتسقینا، تو ہم کو سیراب کرتا تھا، بارش نازل کر دیا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اور اب ہم تیری طرف وسیلہ اختیار کر رہے ہیں اپنے نبی کے چچا کے ذریعہ. فتسقینا، لہذا تم اس کو سیراب کر دے، بارش نازل فرما دے. قال فیسقون، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں چنانچہ جب اس طرح وہ دعا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کے ذریعہ بارش نازل کر دی جاتی تھی اور وہ سیراب ہو جایا کرتے تھے. دیکھیں اس حدیث کے اندر صاف طریقے سے بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. لہذا یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کسی کے ذات اور کسی کے مقام مرتبے کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے. یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اس کے قائل ہیں. لیکن غور کیا جائے تو اس کے الفاظ اور اس کی مزید تفصیل جو دوسری حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے اس سے یہ بات بہت واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کا تعلق حضرت عباس کی ذات سے کے وسیلے سے دعا کرنا نہیں ہے. چنانچہ پہلی بات تو یہ دیکھیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور وہی اصل لفظ ہے جس پر سارا موضوع منحصر ہے. اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم لوگ تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. بی نبینا کا جو لفظ ہے، بی نبینا، اپنے نبی سے، یہ لفظ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے. عربی زبان میں 17 حروف ایسے ہیں جن کو حروف جارہ کہا جاتا ہے. جب بھی وہ کسی بھی لفظ سے پہلے آئیں گے یا حروف تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی فعل، کوئی نہ کوئی ورب جو ہے وہ شیدہ ہوگا. جیسے یہاں بی نبینا، انہی میں سے ایک بے بھی ہے، با.
جب بی نبی نہ کہا گیا تو بے کے بعد کوئی نہ کوئی ورب، کوئی نہ کوئی فعل ضرور پوشیدہ ہوگا. اب وہ فعل کیا ہے، اسی میں اختلاف ہے. اپنے نبی سے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے اپنی نبی کے ذات کے وسیلے سے دعا طلب کیا کرتے تھے، ذات وہاں پوشیدہ ہے. دوسرا معنی ہے جاہ بی نبینا، یعنی بی جاہی نبینا، اپنے نبی کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے دعا طلب کرتے تھے. تیسرا معنی ہو سکتا ہے بی دعائی نبینا، اپنے نبی کے دعا کے وسیلے سے بارش طلب کیا کرتے تھے. تین معنی اس کا ہو سکتا ہے. یا تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے بارش طلب کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ جب دعا کرتے تھے بارش کے لیے تو یہ کہتے تھے کہ الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے. دوسرے معنی کے لحاظ سے بھی جاہ کر اگر پوشیدہ مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم لوگ جب دعا کرتے تھے بارش کے لیے تو یوں کہتے تھے اے اللہ ہمارے نبی کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے. اب تیسرا معنی یہ ہوگا کہ جب ہم لوگ بارش کی ضرورت ہم کو ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے دعا کی درخواست کرتے تھے اور آپ کی دعا کے ذریعے تجھ سے بارش طلب کیا کرتے تھے. یہ تین معنی ہو سکتا ہے. اب یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ عربی گرامر کے لحاظ سے تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اب اسے جاننے کے لیے کہ کون سا معنی یہاں مراد ہے آپ کو اس حدیث سے ہٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام ایسے حالات میں کیا کرتے تھے. پچھلے درس میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کے حوالے سے دو واقعات بیان کیے گئے تھے جو ایک ہی حدیث کے واقعات ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران منبر کے سامنے والے دروازے سے ایک دیہاتی آدمی داخل ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے بند ہو گئے ہیں، جانور ہلاک ہو، دعا فرما دیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم پر بارش نازل فرما دے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی اور بارش ہونے لگی. ایک ہفتے کے بعد پھر جمعے کے دن وہی آدمی یا دوسرا آدمی اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر وہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے بند ہو گئے ہیں، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ رب العالمین بارش بند فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ دعا فرماتے ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا کہیں شوسہ تک نہیں تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنی دعاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے دعا کریں. اگر ایسا ہوتا تو وہ صحابی رسول چل کر کے پریشانی برداشت کر کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے نہ آتے، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں مویشی ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، وہ آنے جانے میں بڑی پریشانی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری پریشانی برداشت کر کے وہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ سمجھتے تھے کہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے مقام و مرتبے کا وسیلہ اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، آپ سے دعا ہی کروانی پڑے گی. اور اسی طرح دوبارہ جب بے پناہ بارش ہو رہی تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ ایک ہفتہ گزر گیا ہم نے دھوپ دیکھا ہی نہیں، مسلسل بارش ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود تمام قسم کی پریشانیاں برداشت کر کے شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجیے کہ بارش روک دی جائے. اپنے گھر بیٹھ کر کے اپنی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے مقام و مرتبے کا وسیلہ نہیں بنایا. اگر اس کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی یا صحابہ کرام کے یہاں اگر یہ بات معروف ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ ایک شخص تمام قسم کی پریشانیاں برداشت کر کے آتا اللہ کے رسول سے دعا کرواتا؟ اور اگر انجانے میں آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارحم الراحمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی فرما دیتے کہ دیکھو بھائی آئندہ اس طرح آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی دقت و پریشانی آپ کو ہو تو میرے پاس آنے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ دعا کیجئے اور میری ذات کا وسیلہ لے لیا کیجئے یا میرے مقام و مرتبے کا وسیلہ لے لیا کیجئے، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں بیان فرمایا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ اپنے نبی سے، نبی کے وسیلے سے ہم بارش طلب کرتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے نبی سے دعا کروا کے ہم بارش طلب کیا کرتے تھے. یہ ایک جملہ ہوا. اس کے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا طلب کر رہے ہیں.
یہ ہے اصل موضوع، یہی اصل موضوع ہے اور یہی اصل دلیل ہے ان کی کہ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، ان کی ذات کے حوالے سے دعا کی ہے، بارش طلب کی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات تو یہ، اگر کسی کی ذات کے واسطے سے یا کسی کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے دعا کرنے کی گنجائش ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے مقام و مرتبے کا وسیلہ نہ اختیار کر کے آپ کے چچا کا وسیلہ اختیار کریں؟ ایسے عالم میں جبکہ پوری دنیا یا پوری حکومت کے لوگ پریشان ہیں، قحط ساری ہے، پریشان حال ہیں، انسان چاہتا دعا قبول ہو جائے، بارش ہو جائے، ایسے موقع پہ آدمی سب سے افضل آدمی کی ذات کا حوالہ دے گا یا مفضول آدمی کی ذات کا حوالہ دے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہوگا وہ اختیار کرے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ذریعہ یا کسی کے ذات کے ذریعہ وسیلے سے دعا کرنے کی گنجائش ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ نہ دیتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذات کے وسیلے سے یا آپ کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے دعا کر لیتے۔ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے وسیلے سے بھی دعا کرنے کو جائز نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے وسیلے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی ہی نہیں تھی۔ یہ جو جملہ آپ نے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عباس کے ذات کے وسیلے سے دعا کی تھی، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کے لیے لے گئے تھے۔ وہاں لے جانے کے بعد ان سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے نبی کے چچا ہیں، آپ کا اللہ رب العالمین کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے بارش کی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ دعا کی درخواست کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیا کرتے تھے، ایسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کیا ہوا دعا بھی موجود ہے۔ آئیے وہ دعا ہم دیکھتے ہیں۔ الفاظ اس کے اس طرح سے ہیں: اللہم، اے اللہ، کوئی بھی پریشانی نہیں نازل ہوئی ہے مگر گناہ کی وجہ سے۔ اللہم انہ لم ینزل بلاء الا بذنب، کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے مگر گناہ کی وجہ سے۔ ولم یکشف الا بتوبۃ، اور وہ پریشانی نہیں دور ہوئی ہے مگر توبہ کے ذریعہ۔ یہ حضرت عباس کی دعا کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِن نَبِيِّكَ، اور یہ صحابہ کرام یا قوم کے لوگ میرے دعا کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں، کیونکہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں، اس لحاظ سے میرا ایک مقام ہے تیرے نزدیک۔ وَهَذِهِ أَيْدِينَ إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، اور میرے یہ ہاتھ تیری طرف گناہوں کے اعتراف کے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ وَنَوَاسِينَ إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، اور ہماری پیشانیاں توبے کے ساتھ جھکی ہوئی ہیں۔ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ، الہ العالمین تو مجھے بارش سے سیراب کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، جسے محدثین نے اپنے حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150 میں اس دعا کو اسی طرح ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی بڑی واضح اور صریح دلیل ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کی ذات کے حوالے سے دعا نہیں کی تھی، بلکہ حضرت عباس کو ساتھ میں لے گئے تھے اور وہاں ان سے دعا کی درخواست کی تھی۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں اسی طرح دعا کروانے کا سلسلہ موجود تھا، ذات یا کسی کے مقام و مرتبے سے دعا کروانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ میں اس تعلق سے آپ کے سامنے 2 مثالیں اور رکھتا ہوں۔
چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں دمشق میں قحط سالی پڑتی ہے، بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑ رہا ہے. وہ ایک مشہور عابد و زاہد یزید بن اسود الجرشی ان سے دعا کرواتے ہیں. چنانچہ الفاظ ہیں عن سلیم بن عامر الخوائری ان السماء قحطت. سلیم بن عامر الخوائری سے مروی ہے، مشہور تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بارش رک گئی. فخرج معاویہ ابن ابی سفیان واہل دمشق یستسقون. حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور دمشق کے لوگ استسقاء کی نماز کے لیے میدان میں نکلے. فلما قعد معاویہ علی المنبر. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر میدان میں جب منبر پر بیٹھ گئے، قال این یزید بن الاسود الجرشی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یزید بن اسود الجرشی کون ہے؟ میں نے ذکر کیا بہت عابد اور صالح اور نیک متقی آدمی تھے. فناداہ الناس. تو لوگوں نے ان کو پکارا، یزید بن اسود الجرشی کو پکارا. فاقبل یتخطى الناس. تو لوگوں کی گردنیں ہانتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے نکل کر کے آئے. فامرہ معاویہ فصعد علی المنبر. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور وہ منبر پر چڑھ گئے. فقعد عند رجلیہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دونوں پیروں کے پاس بیٹھ گئے. فقال معاویہ. تو پورا پس منظر آپ کے ذہن میں ہے. یزید بن اسود الجرشی نیک اور صالح آدمی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے منبر پر بٹھاتے ہیں، ان کے پیر کے پاس خود بیٹھ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا. اے اللہ آج ہم سفارش کر رہے ہیں تجھ سے اپنے میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل آدمی کے ذریعہ، یعنی اس کی دعا کے ذریعہ. دیکھیں وہ آدمی بیٹھا ہوا، اس سے دعا کروا رہے ہیں. اللہم انا نستشفع الیک اليوم بیزید بن اسود الجرشی. اے اللہ آج ہم تجھ سے سفارش کر رہے ہیں یزید بن اسود الجرشی کے حوالے سے. اب کہتے ہیں اتنے الفاظ کہنے کے بعد کہتے ہیں یا یزید ارفع یدیک الی اللہ. اے یزید آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. فرفع یدیہ ورفع الناس. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. فما كان اوشك ان صار السحابة في الغرب. تو پھر بہت جلد ہی مغرب کی طرف سے ایک بادل پھیل کر کے آیا، گویا کہ وہ ڈھال ہے. وهبت الريح. اور ہوا چلنے لگی. فسقنا حتى كاد الناس الا يبلغوا منازلهم. تو بارش ہونے لگی یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھر تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایک دم ہو بہو وہی منظر ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقاء کی نماز کے لیے نکلتے ہیں. عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لیتے ہیں اور جا کر کے ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اور دعا کرنے سے پہلے کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں تو ہم کو سیراب فرما دے. اب اس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں. ایسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن اسود الجرشی کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کو منبر پہ بٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنے لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر آدمی کے ذریعہ میں تجھ سے سفارش کر رہا ہوں. اس کے بعد یزید بن اسود سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے، اور وہ دعا کر رہے ہیں. اور انہیں یزید بن اسود الجرشی کا ایک دوسرا واقعہ ہے. ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے والی تھے. ایک مرتبہ دوسری بار دمشق میں قحط پڑتا ہے اور وہ یزید بن اسود الجرشی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا بکا، اے بہت زیادہ رونے والے. اور پھر ان کو بلاتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں جس کا ذکر حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے. اس کے حوالے کے لیے آپ ابن عساکر رحمہ اللہ کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے تاریخ و مدینہ دمشق شہر کی جہاں تاریخ نقل کی ہے وہاں اس کو بیان کیا ہے. جلد نمبر 65 اور حدیث نمبر ہے 112. اسی طرح ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں اس کو بیان کیا ہے، طبقات البدریین کے چیپٹر میں. اسی طرح اللالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول الاعتقاد میں اس کو کرامات الاولیاء کے چیپٹر میں ذکر کیا ہے.
امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلا میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137 میں اس کو ذکر کیا۔ الغرض کئی مورخین نے اس واقعے کو ایسے ہی ذکر کیا ہے جس سے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اسلاف میں کسی کی ذات یا کسی کے مقام و مرتبے کے حوالے سے دعا کرنے کا یا وسیلے سے دعا کرنے کا قطعاً کوئی سلسلہ موجود نہیں تھا، بلکہ اگر انہیں کبھی دعا کی یا وسیلے کی ضرورت پیش آتی تھی تو نیک اور صالح لوگوں سے دعا کروایا کرتے تھے، ان کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے، اور دعا کے ذریعہ وسیلہ اختیار کرنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرنا ان کی ذات یا ان کے مقام کے مرتبے سے دعا کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی دعا کے ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا اس لیے کروائی تھی کیونکہ وہ یہ بدلانا چاہتے تھے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کے ذریعہ بھی دعا کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہ کر کے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا اس لیے کی تھی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ افضل کا نام نہ لے کر کے کبھی مفضول کے واسطے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ شارٹ کٹ ہے اپنے لوگوں کو ولایت کے مقام تک پہنچانے کا۔ اگر صرف یہ کہہ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے تو کون ان پیروں اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرتا؟ لہذا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات بے ثبوت ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط کے واقعات ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آئے تھے، اور وہ ہر مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جایا کرتے تھے دعا کروانے کے لیے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک بار لے گئے تھے، بلکہ اسلاف میں استسقاء کے لیے طریقہ ہی یہی تھا کہ وہ کسی نیک اور صالح آدمی کو لے جایا کرتے تھے اور ان کے وسیلہ اور ان کی دعا کے ذریعہ وہ بارش طلب کیا کرتے تھے۔ چوتھی دلیل، یہ وہ دلیلیں ہیں جو نہایت شہرت کے ساتھ عوام کے اندر پھیلائی جاتی ہیں اور یقیناً کہا جا سکتا ہے یہ مضبوط ترین دلیلوں میں سے ہے۔ چوتھی دلیل جو جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3578، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1385 اور مسند احمد میں 17240 صحیح روایت ہے، اور یہی روایت مسند احمد میں 17241 میں بھی ہے۔ 17240 کے حوالے سے اور ترمذی وغیرہ کے حوالے سے میں روایت آپ کے سامنے پہلے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد 17241 والی روایت بھی آپ کے سامنے آتی ہے۔ عثمان بن حنیف وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نابینا آدمی، ایک نابینا صحابی یا بینائی سے کمزور صحابی، بینائی تو تھی مگر کمزور تھی یا بینائی ہی نہیں تھی، نابینا یا بینائی سے کمزور آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے صحت عاب فرما دے، صحت یاب فرما دے، ہماری بینائی جو کمزور ہے وہ صحیح ہو جائے، یا جو ہم نابینا ہیں وہ بینائی میں بدل جائے، اللہ رب العالمین ہمارے آنکھوں میں روشنی پیدا فرما دے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لک، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ صبر کریں، اور یہ صبر ہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے اور وہ آدمی صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے دو آپشن رکھا، آپ کی درخواست کی دعا کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں دو باتیں کہی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دعا کر دوں گا، لیکن اگر آپ چاہیں تو صبر کریں، اور صبر کرنا ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں فدعو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا ہی فرما دیجئے، پریشان حال آدمی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے، صبر نہیں ہو پا رہا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وَضُوءَهُ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ جائیے وضو کیجئے اور اچھے طریقے سے وضو کیجئے، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اس طرح دعا کیجئے، جا کر کے اچھے طریقے سے وضو کیجئے، اور یہ الفاظ جو میں بتلا رہا ہوں ان الفاظ کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، دعا کے الفاظ ہی اصل دلیل ہے۔
الفاظ اس طرح سے ہیں: اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمتی، اور میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں تیرے نبی کے ذریعے جو نبی رحمت ہیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، میں آپ کی دعا کے واسطے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اپنی اس ضرورت کے لیے، لتقضی لی، تاکہ میری ضرورت پوری کر دی جائے، اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ میرے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یعنی دعا قبول فرما لے۔ یہ الفاظ ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 12741 میں الفاظ میں تبدیلی ہے تھوڑی سی، اس میں یوں ہے: یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، اے محمد میں آپ کے ذریعہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اپنی ضرورت کے لیے، فتقضی، تاکہ میری ضرورت پوری کر دی جائے، وتشفعنی فیہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سلسلے میں میری درخواست، میری سفارش تو قبول فرما لے، وتشفعہ فیہ، اور میرے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما لے۔ یہ حدیث ہے، اس میں چونکہ اس بات کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی کہ آپ یوں کہیے: اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ، میں تیرے نبی کے ذریعہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی نبی کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خود اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ یہ ہے دلیل ان لوگوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے وسیلے سے دعا کرنے کے قائلین ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے مقام و مرتبے سے دعا کرنے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں صرف دعا کے وسیلے سے تذکرہ آیا ہوا ہے، دعا کرنے کا تذکرہ آیا ہوا ہے، دعا کے وسیلے کو اختیار کرنے کا تذکرہ آیا ہوا ہے، کسی کے ذات کے وسیلے سے دعا کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز، یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نہ کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کی ذات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی پہلی دلیل، وہ نابینا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابی اس بات کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات یا آپ کے مقام و مرتبے کو اپنی دعا میں ذکر کر کے اور اس کو وسیلہ بنانے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اگر اس کی گنجائش ہوتی تو نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کر کے نہ آتے، بلکہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے دعا کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے دعا کر لیتے۔ صحابی کا چل کر کے آنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کسی کی ذات اور کسی کے مقام و مرتبے کے وسیلے کا کوئی ثبوت تھا ہی نہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے، صحابی رسول سے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں صبر کر لیں، یہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں دعا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل ہیں، پھر امتی بھی ایسا جو نابینا ہے۔ ایسی صورت میں وقت کا، حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی تعلیم دیتے کہ آپ کو یہاں آنے کی کوئی زحمت نہ اٹھانی چاہیے تھی، آپ نے گھر بیٹھے ہوتے، آپ دعا کرتے، میری ذات کا وسیلہ اختیار کر لیتے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول کر لیتا۔ میرے پاس آپ کیوں آئے پریشان ہو کر کے؟ ان کو واپس کرتے، دعا کر لیجیے ایسے ہی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا اگر آپ چاہیں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کے ذات، کسی کے مقام کے حوالے سے دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نابینا صحابی نے یہ اصرار کیا کہ آپ دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں رکھی کہ آپ چاہیں تو میں دعا کر دوں اور آپ چاہیں تو صبر کر لیں، مگر انہوں نے کہا آپ دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ چاہیں تو میں دعا کروں،
اس وعدے کے مطابق جس صحابی نے تقاضا کیا کہ آپ دعا کر دیجئے، تو اگرچہ حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں کہ آپ نے کیا دعا فرمائی، مگر وعدے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ نے وعدہ فرمایا تھا نا کہ اگر آپ چاہیں تو میں دعا کر دوں۔ اب وہ آدمی مطالبہ کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکے تھے، کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ وعدہ خلافی کریں گے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی تھی۔ چوتھی بات جو اس بات کی بہت واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو جو الفاظ سکھلائے تھے کہ جا کر کے اچھے طریقے سے وضو کیجئے اور ان الفاظ کے ذریعے دعا کیجئے، ان الفاظ پر غور کر لیں گے تو فوراً آ جائے گا کہ وہاں کس طرح کے وسیلے کا تذکرہ ہے۔ اس میں الفاظ میں ایک چیز آئی ہوئی ہے، اللہم فشفعہ فیہ، اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما لے میرے سلسلے میں۔ عام طور سے اس حدیث کو دلیل بنانے والے لوگ اس جملے کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہی اصل موضوع ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ اللہم فشفعہ فیہ، جا کر کے آپ اچھے طریقے سے وضو کیجئے اور وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کیجئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے سلسلے میں کی ہوئی دعا کو تو قبول فرما لے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں دعا کی تھی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتلایا تھا کہ جا کر کے آپ دعا میں یہ کہیے کہ اللہم انا نسألک بنبیک نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہاں وسیلے سے آپ کی ذات مراد ہے یا آپ کی دعا مراد ہے؟ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی تھی تو یہ کلیئر ہو گیا کہ وہاں آپ کی ذات مراد نہیں بلکہ آپ کی دعا مراد ہے۔ لہذا اس حدیث کا کسی کی ذات یا کسی کے مقام و مرتبے سے دعا کرنے کا قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف دعا سے ہے۔ سارا سلسلہ صرف دعا کے ارد گرد گھومتا ہے، کسی کی ذات یا کسی کے مقام و مرتبے کا قطعاً کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے بعض حدیث کی کتابوں میں، اور یہ بھی وسیلہ کے قائلین کی بڑی مضبوط دلیل ہے، اس لیے اس اضافے کو بھی سمجھ لیا جائے۔ وقت نہیں ہے لیکن یہ موضوع اہم ہے، اس لیے میں تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہوں گا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الصغیر میں صفحہ نمبر 103 اور 104 میں اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس میں اضافہ ہے۔ اضافہ یوں ہے، واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے جا رہا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ بار بار جاتا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے تھے، بہت پریشان حال تھا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس آدمی نے ذکر کیا کہ بھائی میں بہت پریشان حال ہوں، خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بار بار جاتا ہوں مگر وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جا کر کے اچھے طریقے سے وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد میں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اور وہ دعا کے کلمات سکھلائے جو اس نابینا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا۔ اس کے راوی بھی عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حدیث کے راوی بھی عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس آدمی کو کلمات سکھلا دیے، اس آدمی نے جا کر کے وضو کی، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں انہی کلمات کے ذریعے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دربان ہاتھ پکڑ کر کے اندر لے گیا اور ان کو اطمینان سے بٹھایا، اور ان کی ساری ضرورتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنی، اس کو پوری کی، اور آئندہ تسلی دی کہ کوئی پریشانی ہوگی تو میرے پاس آئیے گا۔ ضرورت ان کی پوری ہو گئی۔ دلیل یہ ہے کہ لوٹ کر کے جب جاتے ہیں
پھر حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہماری سفارش کر دی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت پوری کر دی. انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو کچھ بات ہی نہیں کی ہے آپ کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے، ہم نے کوئی بات نہیں کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا صحابی آئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی تھی. وہ دعا میں نے آپ کو بتلائی تھی، اس دعا کے ذریعے آپ نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف مائل ہو گئے. دیکھیے اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ آدمی پریشان حال تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ نہیں ہو رہے تھے، مگر جب اس نے اچھے طریقے سے وضو کی، نماز پڑھ لی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس آدمی کے تعلق سے نرمی پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کی بات کو سن لیا، اس کی ضرورت پوری کر دی. موضوع یہ ہے کہ اس میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے دعا کرنے کی تعلیم دی، اور جب انہوں نے اس وسیلے سے دعا کی تو فوراً اللہ رب العالمین نے اس کو قبول فرما لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بات ڈال دی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز بھی ہے اور مفید بھی ہے، جیسا کہ یہاں فائدہ آپ کے سامنے نظر آیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہی نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب التوسل انواع و احکام وسیلے کے تعلق سے، ان کی بہت بہترین شاندار کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انہوں نے اس اضافے کے تعلق سے بڑی لمبی بحث کی ہے اور اس کے بعد آخر میں لکھتے ہیں ان هذه القصہ ضعیفۃ منکرۃ لامور ثلاثہ. یہ واقعہ ایک آدمی نے آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، پورا واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یہ پورا واقعہ 3 باتوں کی وجہ سے ضعیف اور منکر ہے. 3 باتوں کی وجہ سے. 3 باتیں کیا ہیں؟ ضعف حفظ المتفرد بها، اس حدیث کا ایک راوی ہے شبیب بن سعید اور وہ ضعیف راوی ہے اور وہ اکیلا اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، ضعیف ہے اور اکیلا بیان کر رہا ہے، یہ پہلی وجہ. والاختلاف علیہ فیہا، اور اس حدیث کے الفاظ میں واقعے میں اختلاف ہے، یعنی اسی حدیث کو علامہ ابن السنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ صفحہ نمبر 202 میں، امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 526 میں اس روایت کو 3 سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان تینوں سندوں میں کہیں بھی اس واقعے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ جو اضافہ ہے کہ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی ضرورت دے کر کے جایا کرتا تھا، ان تینوں روایتوں کے اندر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس واقعے کو صرف ایک شخص نے بیان کیا ہے، شبیب بن سعید نے اکیلے روایت کر رہے ہیں اور وہ ضعیف ہیں. اور تیسرا ایک کیا ہے؟ وہ مخالفت للثقات الذین لم یذکروها فی الحدیث، اور جو جن ثقہ راویوں نے اس حدیث کو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا آدمی کو دعا سکھلائی تھی، جن ثقہ راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے، ان تمام ثقہ راویوں نے کہیں بھی اس واقعے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہے. لہذا اول تو ثقہ راویوں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، جس نے ذکر کیا ہے وہ ضعیف ہے اور وہ اکیلا ہے، اس لیے روایت ضعیف بھی ہے اور منکر بھی ہے، لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہے. اور اگر اس کو بفرض محال اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کے اندر 2 خرابیاں ہیں. صحیح مان لیا جائے تو 2 خرابیاں ہیں. پہلی خرابی تو یہ کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تھے. ایک آدمی بار بار جا رہا ہے، ان کے دربار کا چکر لگا رہا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے ہیں. گویا شیعیت کی جو ذہنیت ہے اس کی طرف اشارہ مل رہا ہے، اس کی طرف. نعوذ باللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی مدینے کا ایک شخص بار بار جا رہا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. خلفائے راشدین کے زمانے میں اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، اس روایت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ تمام صحابہ کرام کے نظریے کے خلاف ہے. یعنی اگر مان لیا جائے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس بات کی تعلیم دی تھی، دعا سکھلائی تھی، تو یہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ایک صحابی کا نظریہ ہے. باقی تمام صحابہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ کسی کے دعا کے ذریعے تو وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کسی کی ذات اور کسی کے مقام کے وسیلے سے وہ دعا نہیں کی جا سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا، یعنی دعا یا ذات کے ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا جائز ہوتا،
تو قحط کے زمانوں میں، پریشانی کے زمانوں میں اور صحابہ کرام کے درمیان جب اختلافات ہوئے، خاص طور سے حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگیں ہوئی ہیں بعد میں، جمل و صفین کے جو واقعات پیش آئے ہیں، حضرت حسین کے جو واقعات پیش آئے، بعد میں جو بھی اختلافات پیش آئے، ان تمام اختلافات میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اختیار کرتے، مگر کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی صحابی جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر رہا ہو، یا اپنی دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا کوئی تذکرہ کر رہا ہو۔ لہٰذا یہ واقعہ تمام صحابہ کرام کے نظریے کے خلاف ہے، تو ضعیف اور منکر بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس سے طعن بھی آتا ہے، الزام بھی لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ تمام صحابہ کرام کے نظریے کے خلاف ہے۔ لہذا یہ واقعہ کسی کی ذات یا کسی کے مقام و مرتبے کے حوالے یا وسیلے سے دعا کرنے کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اس تعلق سے وسیلے کے قائلین کے پاس دلیلیں اور بھی ہیں، مگر وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں ان دلیلوں کا آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ کسی موقع پر اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھی جائیں گی۔ فی الحال جو آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں، جو ان کی مضبوط ترین دلیلیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور ان کی حقیقت جس طرح سے آپ کے سامنے علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے گئے، اس سے بات واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں کسی بھی شخص کے مقام و مرتبے، کسی کے حق یا کسی بھی ذات کا وسیلہ اختیار کر کے دعا کرنا قطعاً کسی بھی صحیح حدیث سے، صحابہ کرام کے عمل سے، اسلاف کے اقوال سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کا وسیلہ نہ صرف یہ کہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ بعض موقعوں پر شرک کا چور دروازہ اور بعض دفعہ ڈائریکٹ شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب ایک وہ راستہ ہمارے پاس موجود ہے جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یعنی دعا کے حوالے سے، عمل صالح کے حوالے سے، یا اپنی پریشانیوں کے حوالے سے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا کی جا سکتی ہے، دعا قبول ہو سکتی ہے۔ جب یہ ہمارے پاس ایک دوسرا مضبوط اور یقینی راستہ موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر کے ایک ڈاؤٹ والے راستے پہ، ایک شک والے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کے یہاں مشکوک ہو، شک میں ڈال دینے والی، اس کو چھوڑ دیجیے اور اس پر عمل کیجیے جو غیر مشکوک اور یقینی ہو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جائز راستے کو اختیار کر کے ناجائز اور حرام راستوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔